نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگ اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ کوئی آدمی ان احسانوں کو گنتی کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ خود آدمی اپنے جسم کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک غور کر لے کہ پروردگار عالم نے جتنی چیزیں دی ہیں ان میں اگر قدرتی طور پر تھوڑی بھی کمی آ جائے تو پوری دنیا مل کر اس کمی کو دور کر کے ویسا نہیں بنا سکتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ آنکھ جسم کے اندر ظاہر میں بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ جس کے پاس آنکھ نہیں، اندھے ہیں، ان سے اس کی قدر جا کر کے معلوم کیجیے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس آنکھ کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی اگر روشنی کو ختم کر دے تو پوری دنیا مل کر کے اس آنکھ میں روشنی نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی اپنے طور پر غور و فکر کر لے کہ پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، دنیاوی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب کے سب پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ پروردگار عالم کے اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کو گنتی کرنا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جس کو ہم لوگ زائد سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان ہے کہ وہ چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں۔ جیسے یہ زہریلے جانور، آدمی سوچتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر ایک ہوا چلتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، وہ کون سے وقت چلتی ہے اور کون سا رخ وہ اختیار کرتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پروردگار عالمین صرف اس کو جانتا ہے۔ وہ زہریلی ہوا اگر انسان کو لگ جائے تو فوراً اس کی موت ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے یہ جو زہریلے جانور جو دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، یہ ہوا ان کی غذا ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کس وقت یہ ہوا چلے تاکہ اس ہوا کو پی کر کے اپنے پیٹ کو بھر سکیں۔ ذرا غور کیجئے تنہائی میں اور سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات اور انعامات ہوتے ہوئے، اللہ کی ان تمام نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے پروردگار عالم کی کتنی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اور طریقہ دنیا میں جینے کا بتلایا، ان طریقوں اور راستوں کے مطابق ہمارا کتنا وقت گزر رہا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ آدمی اگر چاہے گا بھی اللہ کے انعامات کو گنتی کرنا تو گن نہیں سکتا ہے۔
انہی انعامات اور احسانات میں سے ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اولاد کے روپ میں دیا ہے، بیٹے اور بیٹیوں کے روپ میں دیا ہے۔ یہ جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ پروردگار عالم کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جس وقت شروع دنیا سے لے کر کے قیامت تک کے سارے لوگ موجود ہوں گے، انسان کی پوری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، پروردگار عالم اس اولاد کے بارے میں بھی، بیٹے اور بیٹیوں کے متعلق بھی سوال و جواب کرے گا۔ اس لیے اولاد کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، سیدھا راستہ، اچھا طریقہ سکھلانا اور بتلانا یہ ہر ایک کے اوپر فرض کے درجے میں ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اب ان بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان بچوں کے حقوق ہمارے اوپر کیا کیا ہیں، اور ان بچوں کی کس طریقے سے ہم صحیح سلیقہ سکھلا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ تمام باتیں بتلا دی ہیں۔ جس طریقے سے ایک اولاد پر باپ ماں کا حق آتا ہے، اسی طریقے سے باپ ماں کے اوپر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے۔ شریعت نے ایک طرفہ معاملہ نہیں کیا بلکہ دونوں طرف کا معاملہ رکھا، اور پہلے بڑے لوگ گارجین حضرات، باپ ماں اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کر لے، پھر انشاءاللہ یہ اولاد، یہ بیٹے اور بیٹیاں والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے فوراً تیار رہیں گے۔ ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو فتنے کا دور ہے، ماحول اور معاشرہ جو ہمارا بگڑا ہوا ہے، سچ پوچھئے تو اس میں ہم خود بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہیں بتلایا، صحیح راستے پر چلنا نہیں سکھلایا، ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اچھی تعلیم ہم نے نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے بچے بڑے ہو کر کے جب ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہمارے من کے خلاف کام کرتے ہیں، ہماری باتوں میں یہ نہیں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تکلیف ان بچوں کی طرف سے ہونا یہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی ہے، اور یہ ہم نے جانا نہیں، سمجھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں کہ ان بچوں کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہے یا نہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے۔ ایک معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر پہنچا، اور اس نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ ہمارا لڑکا ہمیں خرچ نہیں دیتا ہے، ہماری دیکھ بھال نہیں کرتا، ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ اس بات کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ مقدمہ کر دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیس لیا اور وقت دے دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں ملو، اور اس کے بیٹے کے پاس خبر بھیجوایا کہ فلاں وقت فلاں ٹائم پر حاضر ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم وقت، خلیفۃ المسلمین، ان کی بات کون ٹال سکتا ہے؟ بیٹے بھی آئے، باپ بھی آئے، دونوں کو دونوں کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک کی بات کو سن کر کے فیصلہ نہیں کیا،
جیسا کہ ہمارے زمانے میں بہت سا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اب گھر گھر کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ ہم میں کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو اور خبردار نہ ہو۔ بس وہ کہاوت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لاٹھی ہے، طاقت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ناحق پر کیوں نہ ہو، ظالم کے درجے میں کیوں نہ ہو، ظلم و زیادتی کوئی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ہمارا یہ ظالم سماج، ہمارے گاؤں کے سرگنا، ہمارے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ بڑے بڑے کہلاتے ہیں، وہ بھی طاقتور کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لے لیجیے اور تنہائی میں بات سنتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اسی کو سارا کا سارا یہ ماحول اور معاشرہ اور یہ سماج دبا کر کے رکھ دیتا ہے، حقیقت جانتے ہوئے، حقیقت کو سمجھتے اور دیکھتے ہوئے۔ یہ سراسر ظلم ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم وقت ہے، باپ رو دھو کر کے کیس لکھا رہا ہے، ساری مجبوریاں بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا، بیٹے کو حاضر کیا، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر بیٹے سے پوچھا کہ دیکھو، تمہارے باپ نے تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے، تم اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو، خرچ کے روپے پیسے تم نہیں دیتے ہو، کیا بات ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے، وہ بھی ایک بیٹا تھا، اور آج ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں کا ذہن تو اس طرف جا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس بیٹے نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پوچھو، اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا یہ بتلا دیجئے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، صرف انہی کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم زندگی بھر ان کی حقوق کی ادائیگی کرتے رہے، یا ہمارے بھی حقوق کچھ ہے والدین پر؟ بڑا عجیب معاملہ ہے، عجیب سوال ہے کہ ہمارا بھی حق ہے یا صرف باپ ماں کا حق ہمارے اوپر ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح سوال تم نے کیا ہے، کہ تو سنو کہ ان بچوں پر ہمارا حق جس طریقے سے ہے، ان بچوں کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اولاد کا حق ماں باپ پر سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد پہلا حق ہے کہ اچھا سے اچھا نام رکھے اس کا۔ اچھا نام کا کیا مطلب؟ یعنی جس نام کے معنی اچھے ہوں، ایسا نام اپنے بچوں اور بچیوں کے رکھنا چاہیے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچے اور بچیوں کا نام اچھا سے اچھا رکھو، جس کے معنی اچھا ہو، شرعی نام رکھو، اسلامی نام رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر اس بچے کے اوپر پورا کا پورا پڑتا ہے، پورا کا پورا نام کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نام رکھ دیا جس نام کا معنی غلط ہو، شریعت کے خلاف ہو، اب اس کا اثر اس کے دل اور دماغ پر پڑ رہا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد وہ اچھا کام کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، زمانے جاہلیت کا دور تھا، اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود غیر اسلام میں رہنے والے بھی اس زمانے میں اتنا اچھا اچھا نام رکھا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بہت کم صحابہ کرام ایسے ہیں جس کا نام اسلام قبول کر لینے کے بعد بدلا گیا ہے، وگرنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا نام بدلا نہیں گیا، وہ سب پہلے ہی والا نام ہے، اتنا اچھا نام ہوا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، اس امت میں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کا نام کیسا رکھتے ہیں؟ اب تو بڑا ترقی کا زمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے طور پر بھی سرچ کر لیتے ہیں، سرچ کر کے نیٹ پر، موبائل پر سرچ کر کے، اور ایسا ایسا نام رکھتے ہیں جس نام کا تعلق شریعت اسلام سے دور دور تک نہیں ہوتا ہے۔ یہودیوں والا نام، نصرانیوں والا نام، مجوسیوں والا نام اور شیعہ والا نام رکھا جاتا ہے۔ نیٹ پر عام طور پر سرچ کرنے میں جتنے بھی نام اگر آ رہے ہیں، 100 لڑکے اور 100 لڑکیوں کے نام اگر آتے ہیں تو 90-95 نام شیعہ وغیرہ اور یہود و نصارہ سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ 5% ایسے ہوتے ہیں، نام ایسے ہوتے ہیں کیونکہ نیٹ والے کو چلانا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور اگر اسلامی نام بتلایا جائے، شرعی نام بتلایا جائے تو عام طور پر یہ کہتے ہیں فلاں نام کا آدمی تو فلاں جگہ تھا، یہ تو بہت پرانا نام ہے، کوئی نیا نام چاہیے۔ پھر تو پتہ چلا کہ قرآن کو نازل ہوئے تو بہت زمانہ ہو گئے، اب کوئی نئی کتاب چاہیے۔ شریعت بہت پرانے زمانے میں نازل ہوئی، نئی شریعت چاہیے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے 15-16 ہزار سال سے زیادہ ہو گئے، نعوذ باللہ کیا نیا نبی آپ تلاشیں گے؟ اللہ کے بندو غور و فکر کیجئے، سوچئے، یہ دنیا کے فیشن میں رہ کر کے ہر نئی چیز اچھی ہو یہ صحیح کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیا نام کے چکر میں اپنے بچوں کا کہ مستقبل کو آپ نے برباد کر دیا، اور جب وہ بڑا ہو رہا ہے پھر آپ کے منہ پر اگر جوتے لگتا ہے تو دوسروں کے ساتھ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بچہ جب شادی بیاہ ہو گیا، شادی کے بعد اگر آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً آپ اس بچے کے سسرال والوں پر الزام ڈالتے ہیں۔ کہاں تک صحیح ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ اس کے اچھا سے اچھا نام رکھا جائے۔ دوسرا حق فرمایا کہ اس بچے کی تہنیک کی جائے۔ اب ذرا یہ تہنیک ہے کیا؟ شاید کہ ہم میں کے اکثر لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے، اور جو کچھ پڑھے لکھے ہیں اگر کیا کہتے ہیں معلوم بھی ہوگا تو ممکن ہے ذہن سے بات نکل گئی۔ تہنیک اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، تہنیک کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس زمانے میں جو بڑے اللہ والے ہو، شرعی عالم ہو، دیندار ہو، ان سے کھجور یا چھوہارا چبوا کر کے اپنی شہادت کی انگلی سے لے کر کے اس طریقے سے بچے کی زبان اور تالو پہ لگانا، یہ تہنیک کہلاتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ جس وقت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر کے جا رہے تھے، اس وقت دونوں کے بیچوں بیچ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر کے تہنیک کی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے جو آج ہم مسلمانوں کے گھروں سے، دل سے، دماغ سے اتنا دور نکل چکا ہے کہ اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خیال نہیں۔ تیسرا حق، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ کرنا۔ یاد رکھ لیجئے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب طریقہ ہے، 7ویں دن۔ اب یہاں پر رک کر کے ذرا غور کیجئے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ اور پیدائش کے بعد یہ تہنیک، اس دونوں کو لوگ بھول گئے۔ اور عقیقہ میں تو چونکہ کھانے پینے کو ملتا ہے نا، گوشت وغیرہ، تو یہ تو خیر یاد بھی رہتا ہے، لیکن وقت پر یاد نہیں رہتا ہے۔ کبھی جوان ہونے کے بعد کر لیا۔ اب تو ایک عجیب فیشن چل چکا ہے، بیٹا یا بیٹی کی گھر میں شادی ہونا، لاتے ہیں مال خرید کر کے، اور ایک دم جو مر گیا ہے اس کے نام کا بھی لوگ عقیقہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عقیقہ کے لیے 7ویں دن جو مستحب طریقہ ہے، پیسہ نہیں ہے،
لیکن خرافات میں حرام پیسہ خرچ کرنے کے لیے چھٹے دن چھٹیار یا چھٹی جو کرتے ہیں اس کے لیے لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کو چھوڑوا کر کے چھٹے دن حرام طریقے پر لاکھوں لاکھ روپیہ آپ سے خرچ کروا رہا ہے۔ اور جو ان دشمنوں نے مسلمانوں کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن، شریعت کا دشمن، یہ جیسے جیسے یہ راستہ بتلاتے رہے آج ہم لوگ اسی راستے پر چلتے رہے، اسی راستے پر چلتے رہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ چھٹیار کے نام پر 1 روپیہ خرچ ہو یا 1 کروڑ روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا حرام ہے، آپ کو جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اور عقیقہ یہ 7ویں دن جو عقیقہ مستحب طریقہ ہے، جو پیسہ آپ اس میں خرچ کریں گے اس کا اثر بھی بچے کی ذات پر صحیح پڑے گا، لیکن چھٹی والا اثر اس کا غلط بچے کی ذات پر پڑے گا۔ ذرا غور کیجیے، دور نہیں جائیے، آپ خود اپنے گھر کے اندر پڑوسیوں میں جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے کتنے مسلمان ہیں ایسے جو عقیقہ وقت پر کرتے ہیں 7ویں دن، لیکن چھٹی کے نام پر تو شاید ہی ہزاروں میں 2-4 گھر بچا ہوگا جس گھر میں نہ ہوتا ہو، وگرنہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کسی گھر کے اندر اچھا خاصا جشن منا کر کے کرتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ سے کم ہے تو 1-2 وقت کا کھانا ہی بنا کر کے کر لیتے ہیں، یا پھر مٹھائی کی شکل میں جلیبی وغیرہ بھی لا کر کے کر لیتے ہیں، یعنی چوری چھوٹے تو چھوٹے، ہیرا پھیری نہ چھوٹے۔ لاکھوں روپیہ نہیں ہوا، نہیں خرچ ہوا تو کیا ہوا، 100 روپیہ سے ہی ہم بھی لیکن اس رسم کو منائیں گے، چھٹی منائیں گے تو منائیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اتنا جگر ہے کہ اگر اللہ جہنم میں بھی بھیج دے تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور انہی غلط رسموں کا اثر گھر پر پڑتا ہے، گھر کے سارے لوگوں پر پڑتا ہے، بزنس پر پڑتا ہے، کام پر پڑتا ہے، اور جب آدمی کا کام برباد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، یہاں وہاں مارے پھر رہے ہیں کہ جانور کی طرح سے کھپتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی شکایت ہے، لیکن یہ کمی کہاں سے ہے؟ خود اپنے گھر سے ہے، اپنے دل سے ہے، اپنے دماغ سے ہے۔ یہ تو پریشانی آ رہی ہے گھر کے اندر، بزنس کے اندر۔ اب جب وہی بچے جس کا حرام طریقے سے چھٹی کیا ہے، یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کے دل اور دماغ پر غلط اثر پڑے گا، پھر آپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے گا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، پہلا حق یہ بتلایا کہ بچے کا اچھا سے اچھا نام رکھو، دوسرے تہنیک کرو، تیسرے عقیقہ کرو، اگر سہولت ہے تو 7ویں دن کر لو، وگرنہ تم بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ چھٹے دن میں چھٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ چوتھا حق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، دینی تعلیم دلاؤ، قرآن و حدیث کا علم دلاؤ اسے، اس لیے کہ بغیر اس علم کے، دینی تعلیم کے، انسان مٹی کے پتلے کی طرح سے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے، علم دین وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے بچہ آپ کا اپنے حق کو بھی پہچانے گا، چھوٹے کے حق کو پہچانے گا، بڑے کے حق کو پہچانے گا، اور باپ ماں کی عزت اور احترام اور باپ ماں کے حقوق کو بھی پہچانے گا۔ چوتھا حق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتلائی۔ پانچواں حق یہ بتلایا کہ دیندار لڑکی سے اس کا نکاح کرا دو، بالغ ہو جانے کے بعد دیندار لڑکی سے اس کا نکاح کرا دو۔ یہ نہیں کہا کہ پیسے والی لڑکی سے نکاح کرا دو۔ اچھا رشتہ، آج کل کا جو ماحول ہے، اچھا رشتہ لوگ تلاشتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ملنے والا ہے۔ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اپنے بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے تو اچھا رشتہ چاہیے، یعنی خوب پیسے والا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہاں ہم تو سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔
لینے میں پورا منہ کھلا ہوا ہے، اور بیٹی میں جب دینے کا نمبر آئے گا تو کہیں گے ہم لوگ تو سنت کے مطابق کام کرتے ہیں نا۔ ایسے ایسے لوگ بھی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5واں حق یہی، پہلا حق یہ بیان کیا کہ اچھا سے اچھا نام رکھو، دوسرا حق تہنیت کرو، تیسرا حق 7ویں دن اگر سہولت ہو تو عقیقہ کرو، چوتھا حق دینی تعلیم اس کو دلاؤ، 5واں حق دیندار اور اچھی لڑکی سے اس کا رشتہ کراؤ۔ اور اگر غلط جگہ رشتہ پھنس گیا، مال و دولت کے چکر میں اگر پھنس گئے تو پھر یاد رکھ لیجئے وہی بہو گھر میں آنے کے بعد آپ کو بھی مارے گی، گھر برباد بھی ہو جائے گا۔ اس کا احساس تو تقریباً سارے لوگوں کو۔ اور یہ بیٹے کی شادی میں جو پیسہ یا فرمائش کر کے جو سامان وغیرہ یا سونے چاندی کی شکل میں لیتے ہیں، یہ تو خیر کہیں سے جائز نہیں ہے۔ یہ تو لینے والا بھی جانتا ہے، دینے والا بھی جانتا ہے، باپ بھی جانتا ہے، دادا زندہ ہے تو وہ بھی جانتا ہے، اور خود جو دلہا بنتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کھول کر کے بتلایا جائے، سارے لوگ جانتے ہیں، چاہے وہ چھپا کر کے لے، دکھلا کر کے لے لے، یا صرف اکاؤنٹ نمبر سمجھی کو بھیج دے اور اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلوا لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہر حال میں پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب یہ 5 حق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ مقدمہ چل رہا تھا نا عدالت میں، کہ باپ نے مقدمہ دائر کیا بیٹے پر کہ یہ ہمیں خرچہ پانی نہیں دیتا، کچھ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو بلوایا، پوچھا کیا بات ہے۔ حضرت عمر، اس بیٹے نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اولاد کے اوپر، اولاد کا کیا کیا حق ہے باپ ماں کے اوپر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی 5 حق بتلائے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، ہمارا ایک بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، نام بھی میرا صحیح سے نہیں رکھا، تہنیت بھی نہیں کی، عقیقت بھی نہیں ہوا، اور دینی تعلیم علم دین بھی نہیں مجھ کو سکھلایا، اور نکاح بھی جو ہمارا کیا وہ ایسے ہی چلتی پھرتی لڑکی سے کر دیا، وہ بھی جاہل ہے، عقل سے پیدل ہے، ایک بھی حق اس نے ہمارا ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد اس کے مقدمے کو خارج کر دیا، کہا جاؤ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، یہ صرف دکھلانے کے لیے نہیں، اور اگر 2-4 بیٹے ہو گئے تو فخر کرنے کے لیے نہیں، اور یہ ذہن بنانے کے لیے نہیں کہ 4 بیٹے اگر ہے تو 40 لاکھ تو آ ہی جائے گا شادی کر۔ یاد رکھ لیجئے ان بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، ان بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنا چاہیے۔ آج کل کا جو ایک غلط بہت ماحول ہے کہ جب بچہ ہوش مند ہوتا ہے، 10 سال کا ہوا، آدمی اس کو کام میں لگا دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے نابالغ بچوں کی کمائی حرام ہے، حرام ہے، نابالغ بچوں کی کمائی حرام ہے۔ وہ چاہے 100 روپیہ کما کر کے دے یا 1000 روپیہ کما کر کے دے، باپ کھائے تو بھی حرام، بیٹا کھائے، ماں کھائے تو بھی حرام، بھائی بہن جتنے لوگ گھر میں کھائیں گے وہ سب کے سب حرام۔ آج کل مسلمانوں کے اندر یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے باپ بالکل صحت مند ہے، بیٹا جہاں تھوڑا سا ہوشمند آیا ہوا، ساتھ میں رکھ کر کے دکانداری یا کام میں اس کو لگا دیا، دیکھا بیٹا لائن پکڑ لیا، باپ بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ یہ حرام کمائی بیٹھ کر کے کھا رہا، حرام کمائی جب گھر کے اندر آئے گی، سارے لوگ جب وہ حرام کھانا کھائیں گے تو بتائیے وہ گھر کبھی بھی سکون اور شانتی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پر خاص دھیان دیجیے، بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کا خیال رکھیے، اور جب بچے کے تمام حقوق کی ادائیگی کر دیجیے، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا ایسا تیار ہو جائے گا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کا حق وہ کیوں نہیں ادا کر رہا ہے۔ آپ جتنا سوچیں گے کہ ہماری خدمت کرے، اس سے بڑھ کر آپ کا بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔
اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر دوسروں سے بھی ذمہ داری پوری کروانے کا دل میں خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو شرعی اصول ہے، شرعی طریقہ ہے۔ آپ جیسا کریں گے آپ کے چھوٹے آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو شخص اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، یہ نہیں فرمایا پہلے کہ اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کی عزت کا بھی حکم دیا وہ بعد میں، پہلے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا حکم دیا پہلے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑوں کی نقل کرتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتا ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑوں جیسا بننا چاہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیجیے شرابی کا بیٹا شرابی اکثر ہوتا ہے، جواری کا بیٹا اکثر جواری ہوتا ہے، گنہگار کا بیٹا اکثر گنہگار ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے اس کا بیٹا اکثر نیک ہوتا ہے، سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت، اس کے ساتھ مہربانی، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرو۔ اور جب تم اچھا برتاؤ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کرو گے تو آگے چل کر یہ چھوٹا جب بڑا ہوگا تو خود بخود اپنے بڑوں کی عزت اور اس کا احترام کرے گا۔ ہر بڑا چھوٹا اپنے بڑوں کی سیکھتا ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہماری جو اولاد ہے بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں، یہ اللہ کی بہت ہی بڑی امانت ہے۔ اگر اس امانت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس امانت کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے نہیں چلایا، کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ کے سامنے ہمارا گریبان تھام کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ذرا غور کیجئے اور سوچئے تنہائی میں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے طور پر یہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی اچھی تربیت دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے، ورنہ سوائے ہلاکت و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔